learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ صافات آیت 51۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کان لی قرین، کہ یقیناً میرا ایک ساتھی تھا۔ مجلس میں سے ایک جنتی کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ میرے عقیدے پر میرا مذاق اڑاتا تھا۔ قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو اپنا ہم عمر ہو یا بہادری اور قوت اور اسی طرح کی دیگر چیزوں میں ہمسر ہو، اور اس لفظ کا استعمال عموماً برے معنوں میں ہوتا ہے۔ یقولو، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ وہ قیامت کا منکر ساتھی کہتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کو اور موت کے بعد کی زندگی اور جزا سزا کو مانتے ہو، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، تو کیا ہم واقعی جزا دیے جانے والے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں رہ جائیں گے تو اس وقت ہمیں جزا سزا دی جائے گی، کیا اس وقت حساب کتاب ہوگا اور اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو۔ جنتی کہے گا کہ آؤ اس ساتھی کو دوزخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ فطلع، پس وہ جھانکے گا، فراہ، تو وہ دیکھے گا اسے، سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں۔ جنتی اپنے ساتھی کو دیکھ لے گا، وہ اسے جہنم کے درمیان میں جھلستا ہوا دکھائی دے گا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ قالت اللہ، وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، ان کتا، بے شک قریب تھا، لتردین، کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے۔ جنتی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے گا اپنے اس جہنمی ساتھی سے کہ تم مجھے شک و شبہات سے ہلاک ہی کر ڈالتے، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتے۔ ولولا نعمت الربی، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا اور ایمان کی توفیق دی اور برے دوست سے دور رکھا۔ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا اور مجھے گمراہی سے نہ بچاتا تو میں بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں جھلس رہا ہوتا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے ایمان پر جمائے رکھا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ مومن جنت کی رونقوں اور عزت والے گھر کی بہاروں سے خوش ہو کر کہیں گے کہ اب ہم ہمیشہ جئیں گے، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ الا موتتنا الاولی، مگر پہلی بار کی ہماری موت، وما نحن بمعذبین، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یعنی دنیا میں جو موت آ گئی سو آ گئی، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اب ہمیں عذاب کا کوئی خطرہ نہیں، سلامتی ہے، راحت ہے، خوشگوار اور سدا بہار زندگی ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دوزخ سے نجات پانا اور دارالسلام جنت میں داخل ہو جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے جو دائمی نعمتوں کا گھر ہے۔ لمثل ھذا، مانند اسی کے، فلیعمل، بس چاہیے کہ عمل کریں، العاملون، عمل کرنے والے۔ یہی مطلوب زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زندگی کے بہترین سانس صرف کیے جائیں، اور سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ عقل مند اس کے لیے کوشش کریں۔ یعنی جنت جیسی نعمت اور کامیابی کے لیے دنیا میں عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ ذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر مہمانی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا تھوہر کا درخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اہل جنت کی یہ میزبانی، ان کے کھانے پینے، مجلس اور لذتیں بہتر ہیں، یا جہنم میں دیے جانے والے عذاب، جہنمیوں کا کھانا جو زقوم کا درخت ہے۔ جامع ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن حبان اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے تو باشندگان زمین کی ساری معاش بگڑ جائے۔ تو جنتیوں کا کھانا بہتر ہے یا جہنمیوں کا کھانا؟ انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یعنی زقوم کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ انہا شجرۃ، یقیناً وہ ایک درخت ہے، تخرج، جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، دوزخ کی تہہ سے۔ زقوم جہنم کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اگنے کی جگہ جہنم کی جڑ یعنی عین درمیان ہے۔ اس کے اگنے کی جگہ بدترین ہے، جو اس کے بدترین اوصاف کی دلیل بھی ہے۔ طلعھا، خوشے اس کے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں۔ زقوم کی شاخیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے شیاطین کے سر۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں پیدا ہونے والے تھوہر کو ان کی انتہائی بھیانک شکل کا تصور پیش کرنے کے لیے شیطانوں کے سروں سے اس کی تشبیہ دی ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا،
بس بلا شبہ وہ اس میں سے کھانے والے ہیں، فمالی اونا پھر بھرنے والے ہیں، من البطون اس سے پیٹوں کو۔ جہنمیوں کو زقوم سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا، وہ اس درخت سے کھائیں گے جو حلق میں اٹکنے والا بے حد بدمزہ انتہائی نقصان دہ ہوگا۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ سورہ دخان 43-46۔ ثم ان لہم پھر بے شک ان کے لیے علیہا لشوبہ اس پر آمیزش ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی کی۔ جہنمیوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد سخت گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ ثم انا مرجعہم پھر بے شک ان کی واپسی لإلی الجحیم دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی پھر اس کے بعد وہ جہنم کی طرف لوٹیں گے جو کہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ بغوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ پہلے گرم پانی پلانے کے لیے ان کو کھولتے پانی کے مقام پر لے جایا جائے گا اور پھر وہاں سے لوٹا کر جہیم میں لے آیا جائے گا۔ گرم پانی کا مقام جہیم سے باہر ہوگا۔ انہم الفوا بے شک انہوں نے پایا آباءہم ضالین اپنے باپ دادا کو گمراہ، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، اسی چیز نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے نہیں پایا۔ انہوں نے بے دلیل اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے۔ فہم علی آثارہم پھر وہ انہی کے نقش قدم پر یہرعون دوڑتے چلے گئے، یعنی وہ اپنے باپ دادا کے قدموں کے نشانات پر دوڑتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے انبیاء کی طرف توجہ نہیں کی، نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کچھ سمجھا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اور البتہ بھٹک گئے ان سے پہلے اکثر الاولین بہت سے پہلے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کی خبر دی کہ ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لائے، کثیر لوگوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ان میں انبیاء بھیجے گئے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، شرک اور بت پرستی کے برے انجام کی تنبیہ کرتے تھے۔ فانظر سو آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المنذرین کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیں کہ جن لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، اپنی ضد نہیں چھوڑی، انبیاء کو جھٹلایا، تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ رسوائی اور تباہی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے، یعنی اللہ کے بندے عذاب سے نجات پا گئے، وہ ہلاک نہیں ہوئے جنہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ اور نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ البتہ کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح علیہ السلام کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ انہوں نے ایک طویل مدت تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر قوم کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو تکلیفیں دی تھیں ان کی وجہ سے وہ مایوس ہو گئے، انہوں نے پھر ہلاکت کی بد دعا کی۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین نافرمانوں سے پاک ہو جائے، اور دوسری یہ تاکہ وہ عبرت بن جائیں جن کے بعد آنے والی امتیں نصیحت حاصل کریں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے کہ ہم خوب سننے والے اور خوب جواب دینے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔